أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم ہے، یقیناً سبھی انسان بہت بڑے خسارے میں. وہ لوگ اس نقصان سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لے آئے، عمل صالح کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. چارجڈی رینالہ کے اس عظیم مرکز میں 10 محرم کی تاریخ میں اور جمعہ کے مبارک دن میں آج کی یہ ملاقات اللہ کا ایک عظیم پیغام پہنچانے کے لیے ہے، جس کا ہم نے نام تو بہت سنا ہے لیکن شاید اس کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ نہیں. اس پیغام کا 2 لفظوں میں خلاصہ ہے: صبر. صبر کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ کتنا ضروری ہے؟ اس حوالے سے قرآن کی آیات، امام کائنات علیہ السلام کے ارشادات اور صحابہ کی زندگیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے صبر کسے کہتے ہیں. صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، پریشانی میں بھی، الجھن میں بھی، دین پہ عمل کرنے میں بھی، ہر چیز میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اسے صبر کہتے ہیں. قرآن مجید میں
90 سے زیادہ مقامات پہ اللہ نے صبر کا تذکرہ کیا۔ دنیا کی کوئی کامیابی اور آخرت کی کوئی کامیابی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ پوری کی پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ سارا نظام ہی صبر پہ چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ صبر اللہ کی ذات میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اس میں کمال کا صبر بھی ہے، کمال کا حلم برداشت بھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے صبر؟ امام کائنات کی حدیث سے سن لیجئے، لا احد اصبر على اذى من اللہ يسمع۔ کائنات میں اللہ سے زیادہ صبر والا کوئی نہیں ہے۔ انه يشرك به ويدعى له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم۔ زمین کے چپے چپے پہ اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ اتنے صبر والا ہے کہ یہ کہنے والوں کو جسم کی سلامتی بھی دیتا ہے اور صبح اٹھتے ہیں تو رزق بھی دے دیتا ہے۔ سب سے زیادہ صبر اللہ کی ہستی میں۔ جو کچھ انسان اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اگر اللہ کریم صبر والا نہ ہوتا، معاف کرنے والا نہ ہوتا، حلم والا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ پکڑ لیتا تو ایک لمحے کے اندر ساری کائنات ختم ہو جاتی، کوئی چونٹی کوئی جانور زندہ ہی نہ بچتا۔ تمام انبیاء کے اندر مشترکہ صفت تھی صبر۔ تمام صحابہ کے اندر صفت تھی صبر۔ آپ یاد رکھیے، ایک گھوڑا ہے، آپ اس پہ بیٹھے ہیں تو ایک منزل پہ پہنچنے کے لیے گھوڑے کو لگام ڈالتے ہیں تاکہ گھوڑے کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ زندگی ہماری گھوڑے کی طرح ہے، ہم اس کے مسافر ہیں، اور جو لگام ہے وہ صبر ہے، اور منزل پھر جنت ہے۔ صبر ہی سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، صبر ہی سے اللہ کی مدد ملتی ہے، صبر ہی سے کامیابی ملتی ہے، صبر ہی سے امامت ملتی ہے، صبر ہی سے قیادت ملتی ہے، صبر ہی سے دنیا آخرت کی ہر کامیابی اللہ نے صبر کے ساتھ رکھی۔ صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، یحب الصابرین۔ ہر چیز کا اجر اللہ نپا تلا دیتا ہے۔ صبر ایسی چیز ہے کہ جو صبر والا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اس کو بغیر حساب کے اجر دے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پریشانیوں پہ صبر ہوتا ہے، ہر چیز میں صبر ہوتا ہے، بلکہ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ پریشانیوں پہ صبر کر لیتے ہیں، خوشیوں میں صبر سے باہر ہو جاتے ہیں۔ غم آیا تو صبر کر لیا، خوشی آئی، دولت آ گئی، شادی کا موقع ہوا،
خوشی کا موقع ہوا، اللہ نے جیت دے دی، سیاست میں جیت گئے، میدان میں جیت گئے، الیکشن میں جیت گئے، بیٹے کی خوشی ملی، تو انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، وہ صبر مشکل ہو جاتا، وہ اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آتا۔ تو بہت خوبصورت چیز ہے صبر۔ آج کے اس جمعہ میں اس کے صرف چند موقع آپ کے سامنے گنواؤں گا کہ کہاں کہاں ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا موقع دین پر عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ نماز کے لیے اٹھنا، گرمیوں کی راتوں میں جب نیند پوری نہ ہو، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ نماز کے لیے اٹھنا سردیوں کی راتوں میں جب گرم گرم بستر ہو، باہر خنک اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہو، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ چلچلاتی دھوپوں میں، جون جولائی کے مہینے میں پورے دن کا روزہ رکھنا، جب کھانے کو دل نہ چاہتا ہو اپنے آپ کو مجبور کرنا کہ سحری کھاؤ، اور دوپہر کے وقت جب پیاس سے ہونٹ خشک ہوتے ہوں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، نہیں پینا، اور افطاری کے وقت جب آنتے قل ہو اللہ پڑھ رہی ہوں اور انسان بھوک کا ستایا ہوا ہو اور 10 کھانے بھی دسترخوان پہ لگے ہوں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، نہیں کھانا ابھی، یہی تو صبر ہے۔ روزہ اس کی تربیت کرتا ہے۔ تو رمضان کا پورا ایک مہینہ بھی اصل میں صبر کا ایک ریہرسل کورس ہوتا ہے کہ پورا سال کیسے صبر کرنا۔ تو اللہ کے دین پہ عمل کے لیے بھی صبر چاہیے۔ کتنا صبر؟ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل، پوری دنیا دشمن ہے اور دین پہ عمل کے لیے صبر کی ایک کیفیت ہے۔ آگ کے الاؤ بھڑکا دیے گئے ہیں، اب اندر پھینکنے کی ہمت بھی نہیں ہے، ایک آلہ تیار کرتے ہیں کہ پکڑ کے کیسے ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں پھینکنا ہے۔ صبر کی وہ کیا کیفیت ہوگی کہ وہاں بھی ابراہیم کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے، وہ میرے کام سارے ہی سنوار دے گا۔ جناب اسماعیل کو حکم دیا جا رہا ہے، بیٹے گردن پہ چھری چلانے کا حکم ملا ہے، تو کیا جواب دیتے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی میں صبر کروں گا، آپ جو حکم ملے کر دیں۔ آج کے نوجوان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بے صبری ہے، جلد بازی ہے۔ سوشل میڈیا کی ریلز، فیس بک کی پوسٹیں، واٹس ایپ کے گروپس، گوگل کے سرچ انجنز، ٹک ٹاک کی کہانیاں اور سٹوریز، انہوں نے ہمیں اتنا بے صبر بنا دیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہر کام ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا قانون اور اللہ کا ضابطہ ایسے نہیں ہے۔ زندگی صبر کا نام ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ دور نہ جائیں، اتنا ہی سوچ لیں تو صبر کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ جب میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ نے کتنے انتظار کے بعد، کتنے صبر کے بعد، ماں کی کتنی تکلیفوں کے بعد، باپ کے کتنے انتظار کے بعد، رشتہ داروں کے کس طویل لمحات کے بعد، پانی کی اس بوند کو کیسے ٹریول کروایا تھا، رحم مادر میں پہنچایا تھا، پھر اس کو رحم مادر کی دیوار سے چپکا دیا تھا، پھر ہم نطفہ بن گئے تھے، پھر علقہ بن گئے تھے، پھر خون کا لوتھڑا بن گئے تھے، پھر ہڈیاں بننے لگی تھیں، ہڈیوں پہ گوشت چلنے لگا تھا، کہیں آنکھیں بنی
بنی تھیں، کہیں پلکیں لگی تھیں، کہیں بھویں لگی تھیں، کہیں انگلیاں بنی تھیں، کہیں پورے بنے تھے، کہیں ناخن بنے تھے، کہیں پیٹ اور معدے اور دل کا نظام بنا تھا۔ 9 مہینے کا پروسیس ماں نے کتنے صبر کے ساتھ سہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت آیا تھا تو تب ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ 9 مہینے تک اس نے کتنے کلو کا پتھر اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا تھا، اور اتنی تکلیف کے بعد جب اس نے آپ جیسے لال سفید چہرے والے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا تھا تو صبر کا پھل ملا تھا کہ نہیں؟ آج ہم کہتے ہیں لمحوں میں جلدی جلدی سب کچھ ہو جائے۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، یہ سنت اللہ نہیں۔ ہر کام صبر سے ہوتا ہے۔ تو صبر کا سب سے پہلا موقع ہے زندگی میں دین پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی حالات بڑے پریشان کن، فقر و فاقہ ہے، کھانے کو بھی کچھ میسر نہیں۔ ایک اور صحابی آیا، اس نے کہا ہے اللہ کے پیارے نبی ڈاکے ہی ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، امن ہی کوئی نہیں، بہت پریشانی ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے کہا ہے میرے صحابہ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے کہ گڑھا کھودا گیا، اس کے اندر ان کو کھڑا کر دیا گیا، پھر آرے کو ان کے سر کے درمیان میں رکھ کے چلا دیا گیا، اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور پھر بھی اپنے دین سے رکے نہیں، تھمے نہیں۔ اور وہ لوگ بھی تھے ان کے جسموں پہ لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں، اور کنگھیاں چلاتے چلاتے ان کے جسم کا گوشت ادڑ گیا اور ہڈیوں تک زخم ہو گئے، اور انہوں نے صبر کیا اور اس دین پہ قائم رہے۔ لَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلدی نتیجے چاہتے ہو، مشکلیں بے شک بڑی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ ایسی دولت کی فراوانی کرے گا، صدقات لینے والے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور وصول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، دینے والے چکر لگاتے ہوں گے، وصول کرنے والا نہیں ملے گا، اور ایسا امن ہوگا کہ صنعاء کے شہر سے بیت اللہ الحرام تک اللہ کی بندی تنہا سفر کرے گی، اور اسے راستے میں کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ جنت اتنی سستی ہے کہ تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، تم پہ کیا وہ حالات نہیں آئیں گے جو پہلے لوگوں پہ آئے تھے؟ ان کو ہلا دیا گیا اور ان پہ تکلیفیں آئیں، حتیٰ کہ پیغمبر پکار اٹھا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ دوسرا موقع صبر کا، وہ اہم موقع ہے، وہ موقع ہے حصول علم کے لیے صبر۔ آج کے ہمارے بچوں اور بچیوں کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ بے صبری، جلد بازی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ علمی رسوخ، علم کے اندر پختگی اور گہرائی، علم کے لیے وقت لگانا، اس کا ہمیں موقع ہی میسر نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے دینی مدارس کے اندر بیٹھ کے 8 سال پڑھا، تخصص میں 2 سال لگائے،
پھر 4-4 5-5 سال مزید علم کو سیکھنے کے لیے لگائے، کم از کم 15 سال، مڈل کرنے کے بعد 15 سال دین کا علم سیکھتے رہے، دن رات ایک کر کے. پھر بھی ایسے لگتا ہے کہ اللہ ہمیں جتنا علم سیکھنا چاہیے تھا اتنا نہیں سیکھ سکے. اور آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے میں نے ایک کلک کر لی ہے، اے آئی کو ایک کمانڈ دے دی ہے، چیٹ جی پی ٹی سے میں نے چیٹ کر لی ہے، یوٹیوب چینل پہ فلاں کو سن لیا ہے تو میری تحقیق تو پوری ہو گئی. ایسا علم کہ آپ صحیح بخاری خود پڑھ سکیں، قرآن کی بڑی بڑی تفسیریں، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، آپ اس کا خود مطالعہ کر سکیں، فتح الباری کو اٹھا کے آپ سٹڈی کر سکیں، عون المعبود کا آپ مطالعہ کر سکیں، المحلہ ابن حزم کو اٹھا کے پڑھ سکیں. جب تک علم کے اندر اتنی پختگی نہیں ہوتی وہ دین کا عالم نہیں ہوتا، اور جب تک کوئی بندہ دین کا عالم نہیں ہوتا اسے دین کے مسئلے میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. سوال کر سکتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اجارہ داری ہے. اجارہ داری کی بات نہیں، علم کی بات ہے، علم کے احترام کی بات ہے، قرآن و سنت کے تقدس کی بات ہے. کیا کبھی کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ جو اوکاڑا کے اندر بڑا آنکھوں کا ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے، آئی اسپیشلسٹ، اس کی اجارہ داری ہے میں آپ کی آنکھوں کا علاج کرتا ہوں؟ وہاں تو سارے ہی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی اجارہ داری نہیں، انہوں نے زندگی لگائی ہے، پھر آئی اسپیشلسٹ بنے، انہوں نے سیکھا ہے، اب ان کا اوپینین ہی قابل احترام ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھا ہو اور ایک طرف آنکھ کے بارے میں کوئی ویڈیو دیکھ کے کہیں نہیں ڈاکٹر صاحب تم غلط کہتے ہو، میں نے بڑی تحقیق کی ہے، میری رائے تو یہ ہے، اس پیشنٹ کو یہ مسئلہ ہے. تو آپ کہیں گے یہ احمق بیوقوف انسان ہے. اسپیشلسٹ کے ہوتے ہوئے تمہارا اوپینین، تمہاری رائے کی اوقات ہی کیا ہے؟ تمہارا تو یہ فیلڈ ہی نہیں، تمہارا تو یہ میدان ہی نہیں، تم نے تو اس میں وقت ہی نہیں لگایا. تو علم کے دین سے، دین کے علم سے، ٹھوس علم سے آج کا انسان محروم ہے. ایک طرف محروم بھی ہے اور دوسری طرف اسے اپنی جہالت کا اندازہ بھی نہیں ہے، اور ایک دو ویڈیو دیکھ کے وہ بڑے بڑے علماء کے سامنے اپنی رائے پیش کر رہا ہے، اور علماء کو ایسے اس پہ ہنسی آتی ہے جیسے ایک سمجھدار انسان کو 3-4 سال کے بچوں کی حرکتوں پہ ہنسی آتی کہ یہ کیا کر رہا ہے. علم بھی صبر چاہتا ہے. پھر جا کے آپ ایک عالم بنتے ہیں، پھر جا کے آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ کہیں قرآن مجید کا نقطہ نظر یہ ہے، حدیث میں ایسے ہے، محدثین نے، علماء نے اس مسئلے کو ایسے بیان کیا. جب تک آپ اس لیول پہ نہیں ہیں آپ سیکھیں، آپ علم حاصل کریں، رہنمائی لیں، اس راہ کے اوپر چلیں. بالکل ایسے ہی جیسے ایک عام انسان کا فرض ہے کہ ڈاکٹر سے رہنمائی لے، نہ یہ کہ ڈاکٹر کے اوپر اعتراض کرے. ایک عام انسان کا فرض ہے کہ وہ جس بھی فیلڈ کا ایک اسپیشلسٹ ہے، ایک انجینئر ہے، تو جو اس نے ڈیزائن یا نقشہ بنایا ہے اس کی روشنی میں اس کو سمجھے، نہ یہ کہ کہے کہ نہیں میں خود ہی نقشہ بنا دیتا ہوں، میں نے بھی 1-2 ویڈیو دیکھ لی. تیسرا میدان جہاں ہمیں صبر کی بہت ضرورت ہے وہ ہمارے رشتوں کے معاملات ہیں، خاندانوں کے معاملات ہیں. یہاں ہم بہت بے صبر ہو چکے ہیں، بہت بے صبر ہو چکے ہیں. اسلام آباد کے ایک دوست بتا رہے تھے کہ اسلام آباد جیسے کیپٹل سٹی میں اور دارالخلافہ میں جو مسلمانوں کا شہر ہے، ایک دن میں 300 کیسز طلاق کے آتے ہیں، سپریشن کے، خلا کے، ڈائیورس کے کیسز ایک دن میں 300.
عدالتیں بھری ہوئی ہیں، نکاح میں بھی جلدی ہے، طلاق میں بھی جلدی ہے۔ یہاں بس میرا رشتہ ہو جانا چاہیے، کوئی ایجوکیشن کی نحوست کی وجہ سے نگاہ کہیں پڑ گئی ہے تو والدین کی جو بھی رائے ہے بس میری مانی جانی چاہیے اور فوراً ہو جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی چیز مرضی کے خلاف ہے تو فوراً طلاق بھی ہو جانی چاہیے۔ وہاں بھی جلد بازی، یہاں بھی جلد بازی۔ تو رشتوں کے لیے اور ان کو نبھانے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، بہت بڑا صبر، بہت بڑا حوصلہ۔ والد محترم مولانا یوسف رحمہ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا، ان کے خاندان والوں نے بتایا تھا کہ 2 بچے بھی ہیں اور یہ بھی فوراً طلاق دینا چاہتا ہے، تو ہم اسے آپ کے پاس بھیجتے ہیں، سمجھائیے گا۔ وہ نوجوان آیا تو ابا جی رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ بیٹے ایک امتحان ہے، پاس ہونا چاہتے ہو کہ فیل؟ وہ بڑا حیران ہوا، امتحان تو میں نے سارے دے لیے ہیں، اب تو میں شادی شدہ ہوں، کاروبار کرتا ہوں، بچے بھی ہیں، اب کون سا امتحان آ گیا ہے؟ میں نے تو کوئی پیپر دیا ہی نہیں، کوئی داخلہ بھیجا ہی نہیں۔ تو ابا جی کہنے لگے یہی تو امتحان ابھی تو ہوا ہے شروع، وہ تو چھوٹی چھوٹی ڈگریاں تھیں، میٹرک ایف اے کا مسئلہ تھا، زندگی کا امتحان تو اب شادی کے بعد ہی شروع ہوا ہے۔ تو پاس ہونا چاہتے ہو کہ فیل ہونا چاہتے ہو؟ منہ نیچے کر کے کہنے لگا پاس ہونا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ، جو تمہاری اہلیہ ہماری بیٹی ہے اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ، اگلی عمر میں دونوں کے اندر کچھ تیزی ہوتی ہے، چند سال صبر کے ساتھ گزار لو، اللہ بڑے اچھے نتیجے دے گا۔ چند مہینے پہلے وہی نوجوان مجھے کہنے لگا کہ میں نے بالکل فیصلہ طلاق کا کیا ہوا تھا، بابا جی کی نصیحت پہ عمل کیا، اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آیا، ہیرے جیسے اللہ نے مجھے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، پوتے بھی دیے، نواسے بھی دیے، اور میں ایک مزدور بندہ تھا اور آج اللہ نے مجھے ایک فیکٹری کا مالک بھی بنا دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج ہی رشتوں میں مسائل شروع ہوئے ہیں، یہ تو پہلے دن سے ہے، پہلے دن سے۔ اس کائنات میں جو پہلے 2 انسان جناب آدم کے بیٹے اس زمین پہ آباد ہوئے تھے، ان دونوں بھائیوں کا بھی اختلاف ہو گیا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سنا دیجئے۔ جب انہوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی نہ ہوئی، جس قابیل کی قبول نہ ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ تو رشتوں ناتوں کے اندر مسائل شروع سے رہے ہیں۔ جناب آدم کے دور میں، جناب ابراہیم کے اولاد کی طرف آ جائیں تو جناب یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن سے پڑھ لیں، ان کے بیٹوں کے آپس میں کتنے بڑے اختلاف ہوئے، اتنا بڑا اختلاف کہ اپنے ایک معصوم اور پیارے سے بھائی کو کنویں میں پھینک کے آ گئے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ویسے ہی اس کو گھر سے نکال دیتے، کنویں میں پھینک کے آ گئے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے کیا صبر سے کام کیا، کیا حوصلے اللہ نے ان کو دیے تھے، کتنی زندگی تک ماں باپ سے جدا رہے، کتنا عرصہ تک جناب یعقوب روتے رہے، ان کی آنکھیں کیسے رو رو کے بنائی جاتی رہی۔ بعض تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے 25 سال، بعض میں 20 سال، بعض میں 40 سال، جب آپ ایوریج ہی لگا لیں تو کم و بیش 25-26 سال تک
اپنے بیٹے سے جدا رہے ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ نے صلہ کتنا عظیم دیا ہے۔ اس وقت وہ دعا کیا پڑھتے ہیں؟ فصبر جمیل، فصبر جمیل، بیٹا تم نے جو کرنا تھا کر لیا، میں صبر سے کام لیتا ہوں، میں حوصلہ نہیں ہاروں گا، میرا یوسف واپس آ ہی جائے گا۔ اور صبر کا پھل اللہ تعالیٰ پھر یہ دیتے ہیں کہ یوسف کو واپس بھی بھیجتے ہیں اور مصر کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو رشتوں ناتوں میں صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بھائیوں میں اختلاف شروع سے رہا ہے، کزنز میں اختلاف شروع سے رہا ہے، میاں بیوی کے مسائل شروع سے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی اونچ نیچ شروع سے رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسئلے آج شروع ہوئے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے لوگوں میں صبر تھا، ہم میں صبر نہیں رہا۔ ایک زیادتی کرتا تھا، دوسرا صبر کر جاتا تھا، ایک ظلم کرتا تھا، دوسرا صبر کر جاتا تھا، ایک تکلیف دیتا تھا، دوسرا صبر کر جاتا تھا۔ قابیل قتل کے لیے ہاتھ بڑھاتا تھا، حابیل کہتا تھا میں نہیں کروں گا۔ یوسف کے بھائی کنویں میں پھینک کے آ جاتے تھے، یوسف پھر بھی کہتا تھا میں نے تمہیں معاف کیا۔ امام کائنات کا دور ہے، ایک آدمی آ کے کہتا ہے ان لی قرابہ، میرے رشتہ دار ہیں، اصلہم، میں ان سے جڑتا ہوں، ویقطعوننی، وہ مجھ سے ٹوٹتے ہیں، واعطیہم، میں ان کو ہر موقع پہ کچھ نہ کچھ دیتا ہوں، ویحرموننی، مجھے ہمیشہ محروم رکھتے ہیں، واحلم عنہم، میں صبر کر کے ان کی سب کچھ برداشت کرتا ہوں، ویجہلون علیہ، ان کو جب بھی موقع ملے میرے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ کیا کروں؟ کس کا دور ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کا دور ہے، شکوہ کرنے والا صحابی ہے۔ اس دور کے اندر بھی رشتہ دار ظلم کر رہے ہیں، امام کائنات کی عدالت میں پہنچا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک طرف رشتہ دار سختی کر رہے ہیں، وہ بیچارہ برداشت کر رہے ہیں، حوصلہ کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ تین شکوے ہوتے ہیں نا جو اس صحابی نے کیے تھے۔ میں رشتے جوڑتا ہوں، وہ ٹوٹتے ہیں، یعنی میں قریب ہوتا ہوں، وہ دور ہوتے ہیں، میں ان کو ہر مطلب دیتا ہوں، وہ نہیں دیتے، میں ان کی برداشت کرتا ہوں، وہ میری برداشت نہیں کرتے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا۔ جی ڈی کے لوگ، ہمارا تو یہی تعارف ہے کہ بڑے زندہ دل، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اس سبق کو اپنے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ إِذًا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَنْ يَزَالَ لَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ اے میرے صحابی، جب تک تو یہ صبر کرتا رہے گا وہ خود ہی ذلیل ہوتے رہیں گے، اور اللہ کی طرف سے بشرطے کہ تو اس رویے پہ قائم رہے مدد تیری ہوتی رہے گی۔ تو رشتہ داری کو نبھانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہی صلہ رحمی کر سکتا ہے، وہ بندہ صلہ رحمی نہیں کر سکتا جو عدلے کا بدلہ دیتا ہو، جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہو، اور جو کہتا ہو میں تو ناکوں چنے چبا کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اور اللہ نے کہا جو صبر کرتا ہے یہی اصل میں عظیم ہوتا ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جو صبر کرتے اور معاف کرتے تو یقیناً یہ ہمت کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ساس بہو پہ زیادتی کرتی ہے، بعض بہویں ساس کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں، نند باوج کے رشتے میں مسائل ہوتے ہیں، کزنز کے آپس میں مسائل ہوتے ہی ہیں۔ ان سب کا حل صبر
اور معاف کرنے کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر آپ نے صبر کر کے معاف کر دیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ ہار بھی گئے تو اللہ کے نزدیک آپ جیتے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ صبر نہ کر سکے، اسی سال کی بات ہے، اسی سال کی بات ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، راجوال کے قریب کے ذمہ دار ہیں، مہینوں بعد گھر آتے ہیں ملنے کے لیے، معمولی سا مسئلہ ہوا ہے اور ایک بھائی نے اپنے حقیقی بھائی کو ہی قتل کر دیا ہے۔ ایک سسر نے اپنے بہو کو ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے داماد کو بہو کی معمولی شکایت کے اوپر، ابو وہ ایسے کرتا ہے، فوراً جا کے شوٹ کر دیا۔ دکان پہ بیٹھا تھا، گریبان کو پکڑا، گھسیٹا، شوٹ کر دیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ اس کی اپنی بیٹی بیوہ ہو گئی، اپنے ہی نواسے یتیم ہو گئے، اپنا ہی داماد مر گیا، اس کے اپنے بیٹے گھر سے بھاگ گئے اور وہ خود جیل میں رہا، حتیٰ کہ موت بھی جیل میں آئی۔ شیطان کہتا ہے انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں بال ہوتی ہے، میں اس سے جو چاہوں کروا سکتا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، ایسے انسانوں سے اللہ کو بڑی محبت ہوتی۔ تو صبر کرنا چاہیے دین پہ عمل کرتے ہوئے۔ نمبر 2، ہمیں صبر کی ضرورت ہے دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ نمبر 3، ہمیں صبر کی ضرورت ہے رشتہ داری کو نبھانے کے لیے۔ نمبر 4، ہمیں صبر کی ضرورت ہے اجتماع میں، پبلک گیدرنگ میں، جہاں رش ہو، جہاں ہجوم ہو، جہاں لوگ زیادہ اکٹھے ہو جائیں، وہاں ہر انسان پہ صبر ہوتا ہے۔ حج کا موقع ہے، امام کائنات کی قیادت ہے، 1 لاکھ سے زیادہ کا اجتماع ہے، حج کے لیے روانگی ہے، اور آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں السکینہ السکینہ، صبر صبر، آرام آرام، ٹھہر ٹھہر، حوصلے سے حوصلے سے۔ حنین کا میدان ہے اور سفر درپیش ہے، امام کائنات بھی سفر کر رہے ہیں، اور ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے جنگی جوتا پہنا ہوا تھا اور بڑا موٹا تھا، اور میرا جوتا امام کائنات کے پاؤں پہ ایسے چڑھا کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا تو آپ نے کوڑے کے ساتھ تھوڑا زور سے اس کو پیچھے کیا اور کہا اوجعتنی، آپ نے میرے پاؤں پہ لوہے والا جوتا رکھ کے بڑی تکلیف ہوئی ہے مجھے۔ کہتے ہیں رات میں اپنے بستر پہ لیٹا تو ساری رات یہی سوچتا رہا کہ آج اللہ کے نبی کے مبارک پاؤں پہ میں نے جنگی لوہے والا جوتا چڑھا دیا اور آپ کو اتنی تکلیف ہوئی۔ سو نہ سکا، صبح ہوئی، پیغام آ گیا، میں اور پریشان ہو گیا کہ اتنی بڑی مجھ سے گستاخی ہوئی، پتہ نہیں اب کیا فیصلہ ہوگا۔ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے آئے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ صحابی رسول کہتے ہیں میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس گیا تو آپ نے کہا کل رش تھا، ہم سفر میں تھے، آپ کو اندازہ نہیں ہو سکا، آپ نے اپنا لوہے والا جوتا میرے اوپر چڑھا دیا، مجھے تکلیف ہوئی، اور اچانک آپ کو پیچھے کرتے ہوئے مجھ سے زیادہ زور کے ساتھ شاید کوڑا لگ گیا، آپ کو بھی تکلیف نہ ہوئی ہو، اس وجہ سے کہ میں نے آپ کو زور سے پیچھے کیا تھا۔
دونوں جہانوں کا امام آپ کو 80 بکریاں تحفے میں دے رہا ہے کہ کہیں میرے زور کے پیچھے کرنے سے آپ کو تکلیف نہ ہوگی۔ 2 منٹ کے لیے ٹریفک بلاک ہو جائے پھر ہمارا صبر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ شادی کے موقع پہ کھانا کھل جائے تو پھر ہمارا صبر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ آپ تو صبر والی امت ہے، روٹی کے 2 نوالے اور اتنی بد اخلاقی کہ ہم ایک بزرگ کو دھکا دیتے، ہم ایک بچے سے کچھ چھین لیں۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اکٹھے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھجوریں بھی کھا رہے ہو تو میرے امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک وقت میں 2 کھجوریں اکٹھی منہ میں ڈال لیں۔ اور اگر ہم اتنے بے صبر ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہو کہ سارا سالن میں ہی اپنی پلیٹ پہ لے جاؤں اور ساری جو قیمتی چیزیں ہیں میرے ہی ٹیبل پہ آ جائیں، تو یہ انتہا درجہ کی بے صبری بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے اور بد تہذیبی بھی ہے۔ یہ بھی صبر کا ایک اہم موقع ہوتا ہے۔ آخری موقع عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، ترتیب سے گنیے، صبر کا حکم قرآن میں 90 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ سب سے پہلا صبر کا موقع دین پہ عمل کے لیے صبر، صبر علی الطاعات۔ دوسرا موقع میں نے عرض کیا دین کا علم سیکھنے کے لیے صبر۔ تیسرا موقع میں نے عرض کیا صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے صبر۔ چوتھا میں نے عرض کیا پبلک گیدرنگ میں، اجتماعات میں، مظاہرات میں، جہاں بھی زیادہ اجتماع ہوتے ہیں، رش ہوتے ہیں، وہاں صبر کی خصوصی ضرورت ہوتی ہے۔ موقع تو بہت سارے ہیں، ویسے تو پوری زندگی چاہیے، لیکن 5ویں موقع کو تھوڑا عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ صبر کا 5واں موقع ہے شہادت کے موقع پہ صبر، غم کے موقع پہ صبر، فوتگی کے موقع پہ صبر۔ یہ امت صبر والی امت ہے۔ شہادتیں اس امت کے لیے ہمیشہ سے اعزاز رہی۔ اس امت نے کبھی کسی شہادت کے اوپر نوحہ نہیں کیا، گریبان کو چاک نہیں کیا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، یہ حدیث کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی کیا تعلیم ہے یہ آپ اللہ کے قرآن سے پوچھ لیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کہیں دشمن کا خوف ہوگا، کہیں مال کا نقصان ہوگا، کہیں پیداوار کی کمی ہوگی، کہیں فوتگیاں، بیماریاں، جانوں میں کمی ہوگی۔ مبارکباد دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ وہ جن کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، ان پہ اللہ راضی ہوگا، ان کو اللہ ہدایت دے گا۔ امام کائنات کی پوری زندگی شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ مکی دور ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ آل یاسر ہے، باپ کو بیٹے کے سامنے، بیٹے کو باپ کے سامنے، دونوں کو ماں کے سامنے تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ کے پاس سے گزر رہے ہیں اور کہتے ہیں صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرتے رہنا، جنت تمہارے انتظار میں۔ 13 سال ایسے ہی تو گزرے ہیں۔
کے میدان میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا رہے؟ مکہ کی گلیوں میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا رہے؟ جب آپ بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگتے تھے کیسے آپ پہ اجڑی پھینکی گئی ہے؟ مکہ کی گلیوں میں بلال کے ساتھ کیا ہوتا رہے؟ اس وقت قرآن مجید یہی تربیت کر رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ 13 سال مکہ میں ایسے گزارے، مدینہ چلے گئے، ابھی دوسرا ہی سال شروع ہوا تھا، وہ ظالم پھر پیچھے آ گئے۔ بدر کا میدان سجا، بدر کے میدان میں صحابہ کے صبر کی کیفیت کیا تھی؟ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ صبر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے پریشانی کو سہ لینا، اور صبر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے اپنے موقف پہ قائم رہنا، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اس پہ ڈٹے رہنا۔ ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بھائی ہے، ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف باپ ہے۔ ان حالات میں غزوہ بدر کا معرکہ ہو رہا۔ غزوہ احد میں آپ میں سے کس کو یاد ہوگا؟ بتانے کی ضرورت نہیں، صرف آپ کے ضمیر پہ دستک دے کے سوال کرنا چاہتا ہوں، غزوہ احد کس مہینے میں ہوا تھا؟ اس میں کتنی شہادتیں ہوئی تھیں؟ اور اس میں کتنے وہ صحابہ شہید ہوئے تھے جو اہل السنہ کے مطابق بالاتفاق سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل تھے، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی ان سے بڑے اور اہل بیت سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کیا گیا تھا؟ وہ امام کائنات کے چچا لگتے تھے، اہل بیت کے عظیم فرد تھے، ان کی لاش کی کیسے بے حرمتی کی گئی تھی، اور یہ سب کچھ کس مہینے میں ہوا تھا؟ آپ کو تو وہ مہینہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ اور صرف وہ اکیلے ہی نہیں، 70 صحابہ کی لاشیں تڑپ رہی تھیں، اور ان میں اتنے جلیل القدر صحابہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ جب اسلام نہیں لائے تھے، شہزادے تھے، ایک کپڑا پہن لیتے دوبارہ اسے نہیں پہنتے تھے، گزرتے تھے، خوشبو کے بھوکے اور خوشبو کی خوبصورت ہوائیں بتاتی تھیں اور فضائیں بتاتی تھیں معطر کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے۔ آج ان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور کفن دینے کے لیے چادر بھی پوری میسر نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ملتا جلتا وہ 70 صحابہ کی شہادت جن کو غداری کے ساتھ منافقوں نے شہید کیا تھا، اور اللہ کے پیغمبر کو اتنا غم ہوا کہ 1 مہینہ نماز کے اندر آخری رکعت میں رکوع کے بعد ان کے خلاف بد دعا کرتے رہے تھے۔ وہ کس مہینے میں شہید ہوئے تھے؟ تو شہادتیں ہوتی رہیں، صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کتنی میتیں اٹھائیں۔ سیدہ خدیجہ آپ کی زندگی میں پیاری ہو گئی، آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں رب تعالیٰ کے پاس چلی گئی، آپ کے 3 یا 4 تینوں چاروں بیٹے ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس کو آپ نے کس صبر کے ساتھ برداشت کیا؟ 70 صحابہ کی لاشوں کو کس حوصلے کے ساتھ آپ نے دیکھا؟ بئر معونہ کے شہداء کے ساتھ آپ کی کیا کیفیت تھی؟ بین الاقوامی جنگوں کے اندر جو صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، ان مواقع پہ کیسا صبر کیا گیا؟ اور صبر کا سب سے بڑا موقع تو وہ تھا جب اس کائنات نے وہ غم دیکھا تھا کہ اس سے پہلے اور بعد میں انسانی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جناب انس کہتے ہیں امام کائنات جب مدینہ منورہ میں آئے تھے اس سے بڑا روشن دن ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، اور جب آپ مدینہ میں اللہ کے پاس جا چکے تھے اس سے زیادہ اندھیرے والا دن بھی کوئی نہیں تھا۔ فاطمہ، لگتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں،
جب میں اللہ کے پاس چلا جاؤں تم صبر سے کام لینا، تم صبر سے کام لینا۔ اس سے بڑا دکھ امت اسلامیہ نے کوئی نہیں دیکھا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد جناب صدیق کی وفات، وہ امت کے لیے غم کا کیسا موقع تھا۔ اور اس کے بعد 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر حکمرانی اور پوری دنیا کو عدل و انصاف دینے والے جناب عمر فاروق کی شہادت عین روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے کتنا بڑا سانحہ تھا۔ اور عین اس موقع پہ صحابہ نے اس سانحے کو کیسے فیس کیا۔ اور اس کے بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت 40 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور کس کیفیت میں ان کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ اور ان کی اہلیہ نے کہا آج تم نے اس بندے کو شہید کیا ہے جو اللہ کا بندہ ایک رات میں ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہ بھی عین نماز کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہماری پوری تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم میں انتہائی مظلومانہ انداز میں، اور وہ ظالم، فاسق اور ایسے بدکار قسم کے لوگ، بدبخت لوگ جنہوں نے نواسۂ رسول کو، سیدنا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار کو شہید کیا، لیکن امت نے یہ سارے سانحے ہمیشہ صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیے، اور شہادتوں پہ صبر ہی کیا جاتا ہے۔ دور جاہلیت کے انداز تھے، وہ رونے کو، پیٹنے کو، نوحے کو، ان چیزوں کو ایک تعلق کا اظہار سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح احادیث میں کہہ دیا میری امت کے اندر 2 کام ایسے ہیں جو کافروں والے ہیں لیکن میری امت میں رہیں گے۔ ایک ہے اپنی ذات پہ فخر کرنا، اور دوسرا ہے میتوں کے اوپر بین کرنا۔ تو دین صبر کی تعلیم دیتا ہے، قرآن مجید صبر کی تعلیم دیتا ہے، سب سانحوں کے اوپر، سب شہادتوں کے اوپر، سب فوتیوں کے اوپر، اور زندگی کے ہر موڑ کے اوپر۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر موقع پہ صبر و استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔